شاپنگ مال کے اندر جو سامان ہے جو خریدا جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے یہ خرید کے لاتا ہے آگے لوگ خرید کے لے جاتے ہیں بکتا ہے صرف اس کی زکات ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کے پاس رینٹ کی گاڑیاں ہیں بہت سی گاڑیاں ہیں اور وہ رینٹ پہ دیتا ہے لیکن وہ گاڑیاں نہیں بیچتا خریدتا بس وہ گاڑیاں رینٹ پہ دیتا ہے تو اس کی 20 30 40 گاڑیاں ہیں ان میں سے کسی کی قیمت پر بھی زکات نہیں۔ آلات تجارت ہیں ٹریکٹر ہیں ٹرالیاں ہیں بہت سی چیزیں ہیں ان سے وہ گندم کاشت کرتا ہے بہت سارے اور کام میں استعمال کرتا ہے اور یہ چیزیں وہ رینٹ پہ بھی دیتا ہے آگے اوروں کے بھی کام آتی ہیں اور ان سے کمائی کرتا ہے تو ان میں سے کسی کی قیمت پر زکات نہیں۔ ایک آدمی کے پاس لیبارٹری ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں پرائیویٹ لیبارٹری ہے اور اس میں اس نے 8-10 لاکھ روپے کی ایک مشین رکھی ہے ECG ہوتی ہے وہاں پر ایکو ہوتی ہے اور کئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو بہت مہنگی ان کی مشینیں ہیں تو ان میں سے کسی بھی مشین کی قیمت پر زکات نہیں ہے۔ ڈائمنڈ پر زکات نہیں ہے، سونے پر زکات ہے، چاندی پر زکات ہے۔ ڈائمنڈ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی پتھر ہے لیکن اس کی قیمت پر یا اس پر زکات نہیں ہے۔ کسی کے پاس ڈائمنڈ کا سیٹ ہے اور اس میں گولڈ بھی ہے اور ڈائمنڈ بھی ہے تو اس میں سے جو جتنا گولڈ ہے اتنے وزن کی زکات دینی ہوگی، جو ڈائمنڈ ہے اس کی زکات نہیں دینی ہوگی۔ ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ کمیٹی کے بارے میں کمیٹی کی ایک آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے ₹1,00,000 مہینے کا اس نے کمیٹی ڈال رکھی ہے ₹1,00,000 مہینہ۔ اب 12 مہینوں کی کمیٹی ہے 12 لاکھ روپے اس نے وہاں دینا ہے۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں 4 لاکھ روپے اب تک وہ دے چکا ہے۔ اب اس کا وہ وقت آ گیا جس وقت میں وہ زکات ادا کرتا ہے تو اس کمیٹی کی قیمت پہ زکات دے گا یا نہیں؟ تو یہاں کی بات سمجھیے کہ 4 مہینوں کے بعد 2 باتیں ہو چکی ہوں گی، یا تو وہ اپنی کمیٹی 12 لاکھ روپے وصول کر چکا ہوگا یا ابھی وصول کرنی باقی ہوگی۔ اگر تو وہ وصول کر چکا ہے 12 لاکھ روپے کی کمیٹی تو پھر تو 12 لاکھ لے چکا ہے، 4 لاکھ ابھی تک دیے، 8 لاکھ دینا باقی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ 8 لاکھ کا مقروض ہے، لہٰذا اس کے پاس موجود رقم میں سے 8 لاکھ منفی کر دے گا، باقی کی زکات ادا کرے گا۔ موجود رقم تھی اس کے پاس 50 لاکھ تو 8 لاکھ کا یہ مقروض ہے، 50 میں سے 8 مائنس کر دیں، پیچھے 42 لاکھ روپے اس کا ذاتی بچتا ہے، 42 لاکھ کی یہ زکات ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ ابھی تک اس نے کمیٹی لی نہیں تو پھر جو 4 لاکھ یہ اب تک دے چکا ہے 4 مہینوں میں وہ اس کے پیسے ہیں جو کسی کے پاس امانتاً موجود ہیں اور اس کو بعد میں ملنے ہیں، لہٰذا یہ اپنے ان 4 لاکھ روپے کی صرف زکات ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ تکافل ہے اور انشورنس ہے، دونوں کو میں الگ الگ بیان کر دیتا ہوں۔ تکافل انشورنس کا حلال راستہ ہے، پاک سود سے پاک راستہ ہے۔ کسی آدمی نے تکافل کا پلان لے رکھا ہے 20 سال کا، ہر سال اس میں وہ 2 لاکھ روپے جمع کراتا ہے، 20 سال کے بعد اس کا 40 لاکھ روپے جمع ہو چکا ہوگا اور اس کے اوپر اس کو انہوں نے کچھ کہہ رکھا ہے 60-70 لاکھ روپے وہ اس کو دیں گے۔ تو یہ جو رقم دے رہا ہے تو اس رقم کے کیا حکم ہے، کیا اس پہ زکات ہے یا نہیں؟ تو اس کو سمجھیں کہ اس نے 2 لاکھ روپے سالانہ ان کو دے رہا ہے، اب تک 5 سال ہو چکے ہیں، 5 سالوں میں یہ 10 لاکھ روپے ان کو دے چکا ہے تو اس کے اوپر کتنے پیسوں کی زکات دینی ہے اس نے؟ اس کا یہ چونکہ بزنس ہے، اس نے ان کے ساتھ انویسٹ کیا اور وہ اس پہ بزنس کر رہے ہیں اس کے پیسے پر اور اس کی ریشو ان کے ساتھ وہ طے کر چکے ہیں، لہٰذا یہ جب زکات دینے کا وقت آ چکا ہے تو اب یہ 5 سالوں کے بعد یہ ان سے اپنے پلان کی ویلیو پوچھے گا کہ میں اگر ابھی پلان ودرا کرتا ہوں تو اس وقت میرے پلان کی ویلیو کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک آپ 10 لاکھ دے چکے ہیں اور ہم اگر آپ ابھی ودرا کریں گے تو ہم آپ کو 12 لاکھ دیں گے تو اس کو 12 لاکھ کی زکات دینی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 15 لاکھ دیں گے تو 15 لاکھ کی زکات دینی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تک آپ کا پلان میچور نہیں ہوا پوری طرح، آپ کے 10 لاکھ ابھی تک 8 لاکھ بنے ہیں تو اب اس وقت یہ اس 8 لاکھ کی زکات ادا کرے گا۔ یہ تو وہ صورت تھی جس میں تکافل جو سود سے پاک سرمایہ کاری تھی، اگر اس نے اس میں کیا تو۔ اگر اس نے انشورنس کمپنی میں کسی میں کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ سیدھا سیدھا سود ہے اور بہت سارے مسائل کا اور بہت سارے مصائب کے آنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اس سے فوراً جان چھڑانی چاہیے۔ اس میں اگر کر رکھا ہے تو یہ سود کا اس نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے، اس میں جتنے پیسے اس نے جمع کرائے ہیں بس انہی کا یہ مالک ہے، اوپر آنے والی کسی رقم کا یہ مالک نہیں ہے، لہذا جتنے اس نے جمع کرائے صرف اس کی زکات اس کو دینی ہے۔
اگلی بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہمیشہ ادا رہتی ہے، قضا نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی نے پچھلے 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن اب اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف آیا اور اب اس کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی اور مجھے دینی چاہیے تھی، اور اب اس نے دینے کی نیت کر لی ہے، تو اب بھی وہ پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. کٹھی دے سکتا ہے تو کٹھی دے دے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے. زکوٰۃ قضا نہیں ہوتی، ادا ہی رہتی ہے. اگلی بات ہے مستحق زکوٰۃ کون ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے. تو جو نصاب میں نے شروع میں عرض کیا تھا وہی مستحق زکوٰۃ کا نصاب ہے. یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ مل کر 52.5 تونے چاندی کی قیمت سے کم جس کے ملکیت میں ہوں گے، یہ سارے یا ان میں سے یہ سب چیزیں مل کر یا ان میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تونے چاندی کی قیمت سے کم ہوں گے تو آدمی مستحق زکوٰۃ ہوگا. اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو مستحق زکوٰۃ نہیں رہے گا. اور 52.5 تونے چاندی کی قیمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مثال کے طور پہ آج کل 50,000 روپے ہے. لہٰذا آج کل جس آدمی کے پاس سونا اور چاندی یا نقد رقم اور سونا یا مال تجارت اور سونا یا مال تجارت اور نقد رقم مل ملا کر سب چیزیں یہ چاروں اکٹھی ہو کر 50,000 سے اوپر ہیں تو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. وہ آدمی مستحق زکوٰۃ نہیں، اگرچہ غریب ہے لیکن زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست سے وہ نکل چکا ہے. اچھا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے یہ 2 شرط، ایک تو میں نے عرض کر دی کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، دوسری بات یہ کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت آپ نے مالک بنا دیا. جو زکوٰۃ آپ نے دی آپ اس کو مالک بنا دیں، یعنی زکوٰۃ آپ کی تب ادا ہوگی جب آپ تملیک کر دیں گے، مالک بنا دیں گے. اگر آپ نے اگلے شخص کو مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک کس طرح بنایا جاتا ہے؟ مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدیے کا لفظ بول دیا، گفٹ بول دیا، تحفہ، انعام، ناقابل واپسی رقم، اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ رقم ناقابل واپسی ہے، میں اس کا مالک بن گیا، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. اس کو آپ سمجھیں کس طرح کہ یہ اس کا فرق کہاں نظر آئے گا کہ کسی آدمی نے آپ سے قرض لیا، 20,000 روپے قرض لیا، آپ نے قرض دے دیا، کچھ عرصے کے بعد اس نے جو وقت دے رکھا تھا اس پہ واپس نہیں کیا، اور آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ گیا اور آپ نے سوچا کہ وہ آدمی بہت غریب ہے اور وہ رقم واپس نہیں کر سکے گا، یا واپس کر بھی سکے گا تو میں چلو اس کو وہ پیسے زکوٰۃ میں معاف کر دیتا ہوں، اور اپنے پاس میری زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپیہ، میں 80,000 ادا کر دیتا ہوں، 20,000 اس کا قرض معاف کر دیتا ہوں تو میرا 1 لاکھ پورا ہو جائے گا. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو 20,000 روپے آپ نے اس کو جب دیا تھا اس وقت آپ نے اس کو 20,000 کا مالک نہیں بنایا تھا، آپ نے اس کو قرض دیا تھا. ناقابل واپسی رقم، زکوٰۃ، تحفہ، ہدیہ، گفٹ، ایسا کوئی لفظ آپ نے نہیں بولا تھا، آپ نے قرض دیا تھا. قرض کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں بنا، لہذا وہ 20,000 آپ اس طرح زکوٰۃ میں معاف نہیں کر سکتے. ہاں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اب اس کو زکوٰۃ کے 20,000 روپے دے دیں اور اس سے کہیں کہ یہ رقم لے لیں آپ، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کو تحفہ ہے، یہ آپ کو زکوٰۃ ہے، آپ لے لیں. اس نے لے لی، وہ اس کا مالک بن گیا. اب آپ اس سے کہیں کہ آپ نے میرے سے 20,000 روپے قرض لے رکھا تھا، مجھے یہ رقم اس قرض کی ضمن میں واپس کر دیں. تو پھر وہ اگر آپ کو واپس کر دیں تو یوں آپ اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں، یوں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ قرض بھی واپس لے لیں. تو میں نے عرض کیا کہ مالک بنانا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، تملیک. اب اس کے اندر چند چیزیں اور ہیں وہ سمجھ لیجیے. بہت سی NGOs، بہت سی ٹرسٹ، بہت سے ہاسپٹلز، بہت سے ادارے وہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ دیں. تو میں اس بارے میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ زکوٰۃ تو ایک عنوان ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں 20 عنوان ہیں کہ ہم لوگ علماء کے بغیر نہیں چل سکتے. ہمارا کوئی شعبہ علماء کے بغیر نہیں چل سکتا. مستند علماء کو ہر شعبے میں رکھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ایسے ہاسپٹلز، ایسے ادارے، ایسی ٹرسٹ، ایسی NGOs جن کا نظام مستند علماء کے پاس نہیں ہے، ان پر ایسا اعتماد مت کریں کہ آپ انہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم یوں اندھا دھند دے دیں. یا تو وہ ان کا نظام علماء کے پاس ہو یا ان لوگوں نے علماء سے مل کر اس کے پورے مسائل اچھی طرح سے سیکھ لیے ہوں تو پھر آپ ان کو اپنی زکوٰۃ دیں. ورنہ ایسا اندھا اعتماد مت کریں، اپنی زکوٰۃ کو ضائع مت کریں. زکوٰۃ اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے اس کا ادا کرنا، اس کو ٹھیک جگہ تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ایسی NGOs
جو مثلا ایک ہاسپٹل ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ نے زکوٰۃ دے دی، ان کے پاس ایک سال میں 50 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے جا کے اس میں سے 30 لاکھ کی ایک مشین خرید لی، 20 لاکھ کی ایک مشین خرید کے لے آئے، تو زکوٰۃ تو ادا ہوئی نہیں کسی